بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. اور ایک تو یہ کہ سائفر کا ڈرامہ کیا تھا, کیا ہے, بہت سنتے رہے آپ. لیکن اب ایک یو ایس بیسڈ نیوز ایجنسی کے اندر ایک سٹوری آئی ہے اور اس کے بعد سے ہمارے تحریک انصاف کے دوست بڑے ایکسائٹ ہو گئے اور انہوں نے فوری طور پر ٹویٹیں کرنا شروع کر دی کہ دیکھیں ہم تو کہتے تھے سائفر یہ ہے, سائفر وہ ہے. ذرا اس کے بارے میں آپ کو ایک ریالٹی چیک دینے کی ضرورت ہے کہ بیسکلی معاملہ ہے کیا, اور جو بہت ہمارے دوست اچھل کود رہے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کے کیا پراسپیکٹس ہیں. ذرا آپ کو, جیسے میں نے ایک دن پہلے ولاگ جب کیا تھا تو اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مجھے نہیں لگتا فوری طور پر ریلیف ملے گا. ذرا اب آپ کو پوزیشن سمجھا دیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. عمران خان کی بیل ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, کتنا وقت لگے گا, اور پہلے کیا ہوتا رہا ہے, اور یہ جو نوٹس ایشو کیے گئے ہیں ان سے کیا ہو سکتا ہے. تو ذرا بات کر لی جائے پہلے یہ سائفر کے اوپر. اب دیکھیے یہ سٹوری آ گئی آج, اس کو ملک کے جو جتنے بڑے اخبار ہیں, اگر آپ نے اردو میں پڑھنا ہے تو آپ جنگ کو پڑھیے, آپ ڈان پڑھیے, نیوز انٹرنیشنل پڑھیے, ایکسپریس ٹریبیون پڑھیے, تمام سٹوریز نے, تمام نیوز پیپرز نے اسے کیری کیا ہے. بیسیکلی اس کے اندر نیا کیا ہے, اس کے اندر نیا کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے رہے کہ میری حکومت امریکہ نے گرائی ہے, اور انہوں نے وہ ایک جلسے کے اندر وہ کاغذ لہرایا جس کو وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ سائفر نہیں تھا, وہ تو میرے ایسے ہی نوٹس تھے جو کچھ بھی تھا. عمران خان کہتے رہے کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے آگے ہمارے جو سیاستدان ہیں مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے اور دیگر کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت گرائی. یہ عمران خان کا موقف رہا ہے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے, ہم لوگ کیونکہ بھول جاتے ہیں, اور ہمارے تحریک انصاف کے جو دوست ہیں, جو سپورٹرز ہیں, ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کو تو شارٹ ٹرم میموری لاس ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو پیچھے کچھ دنوں پہلے جو معاملات ہوتے رہے ان کو کخ یاد نہیں رہتا, کچھ پتہ نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں نہیں ارے یہ دیکھیں یہ تو ایویڈنس آ گیا. ذرا کچھ حقائق آپ کو یاد کرانے کی ضرورت ہے. نمبر ایک, سائفر کے بارے میں پہلے دن سے کہا جاتا رہا, بہت سے لوگ کہتے رہے کہ جی یہ تو بہت بڑی سازش ہے, سب کچھ ہے. نمبر ایک, سائفر حقیقت ہے اس حد تک کہ سائفر کا ڈاکیومنٹ یا وہ ایک آیا آپ کے جو ایمبیسڈر تھے ان کے پاس, اسد مجید صاحب کے پاس, جو کہ آج کل فارن سیکرٹری ہیں پاکستان کے, بڑے ڈیکوریٹڈ اور بڑے زبردست ڈپلومیٹ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ ہونا ان کے ساتھ, سب کچھ ہونا, وہ تمام باتیں وہ سائفر کے اندر لکھی ہوئی تھی. نمبر ایک, سائفر کے اندر بہت سی چیزیں, یہ سائفر ایک نہیں جو امریکہ کی ایمبیسی سے آیا یا امریکہ کے کسی عہدیدار سے مل کے آیا یا پاکستان کے امریکہ کے اندر جو سفارت خانہ ہے اس کے پاس آیا. پوری دنیا میں مختلف مشنز ہوتے ہیں, مختلف ممالک کے میٹنگ, سائفرز آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس سٹوری کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے جو لیک ڈاکیومنٹ ہے کہ جی پاکستان کی جو ایمبیسڈر تھے اس وقت یو ایس کے, اسد مجید صاحب, جو کہ اب فارن سیکرٹری ہیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے یہ جو زبان استعمال کی گئی ہے, یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ درست نہیں ہے اور ہمیں اس کے اوپر ڈیمارش کرنا چاہیے. سب کو پتہ تھا یہی ہونا ہے. جب اس طرح کا سائفر آتا ہے یا اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو اس کے اوپر ڈیمارش کیا جاتا ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے رہے کہ بھئی میری حکومت امریکہ نے گرائی ہے, امریکہ ہے میری حکومت گرانے کے پیچھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر اگر تبدیلی پوزیشن کی نہ کریں تو وہ عمران خان کیسے ہوئے. سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا, عمران خان صاحب نے جلسے کر لیے, سب کچھ کر لیا. اب جب ان کو پتہ لگا پچھلے سال کہ بھئی یہ امریکہ والا معاملہ تو نا اب اتنا فریش نہیں رہا, یہ پٹ رہا ہے, تو امریکہ کے معاملے کو آگے بڑھانے سے پہلے انہوں نے یہ سوچ لیا کہ چلو اب میں نا اس کو لوکل لیول پہ لے آتا ہوں اور میں میر جعفر میر صادق کو چھوڑ دیتا ہوں. اب کیونکہ باجوہ صاحب فارغ ہو گئے ہیں, چلے گئے ہیں, تو اب ذرا میں ایک نئی چیز کرتا ہوں. انہوں نے پچھلے سال نومبر میں, میرے بہت سے تحریک انصاف کے دوست جو بھول گئے ہیں, پہلا کلاسک یو ٹرن جو ان کا ہے عمران خان صاحب کا, وہ انہوں نے لیا فائنینشیل ٹائمز کے انٹرویو میں. انہوں نے کہا نہیں میں تو سب بھول گیا ہوں, میں آئی وانٹ ٹو پٹ ایوری تھنگ بہائنڈ می اینڈ آئی وانٹ ٹو موو فارورڈ. میں امریکہ کے ساتھ بڑا میوچل ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس کا اور ایکوالٹی کا ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہوں, اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اور میں امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہوں. واہ, یعنی امریکہ نے آپ کی حکومت گرائی اور اب آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو چھوڑ دیا, سب کچھ کر دیا. ایکچولی یہ باجوہ صاحب نے میری حکومت گرائی. اچھا جی, پھر یہ کہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی جو اس سے پہلے آڈیو لیکس آئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, سائفر کا آنا بھائی حقیقت ہے, لیکن سائفر کے ساتھ جو آپ نے پورے بیانیہ جوڑا وہ 200% جھوٹ ہے. آپ کی آڈیو موجود ہے اور جس میں یہ آپ کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. دو باتیں, ایک عمران خان کہہ رہے ہیں لیٹس پلے ود اٹ, ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے,
ہم نے اس کے اوپر کھیلنا ہے. کھیلنا کس سے ہے؟ پاکستان کی عوام سے. کیا کہنا ہے انہیں؟ ان کو ایک ڈرامہ بنا کے دکھانا ہے کہ مجھے حکومت سے نکال دیا اور بس جی میں تو لٹ گیا, آپ نے ظلم ہو گیا, امریکہ نے سامراجی ریاست ہے وہ, اور انہوں نے سازش کر دی اور سب کچھ اڑا دیا. تو ذرا پہلا ریالٹی چیک میرے تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے فائنینشیل ٹائم کا انٹرویو نومبر 2022 نکال کے پڑھ لیجیے, عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا. معاملہ یہاں نہیں رکتا, معاملہ آگے چل جاتا ہے. اب باجوہ صاحب چلے گئے تھے, باجوہ صاحب کی ہیمرنگ عمران خان نے شروع کر دی کہ وہ تو سپر کنگ تھا, وہی چلا رہے تھے, مجھے تو پپٹ بنایا ہوا تھا, میری حکومت میں تو میرا کچھ تھا ہی نہیں, یہ ہے وہ ہے. جب حکومت میں تھے تو کہتے رہے سب میرے نیچے ہیں, سب میں رسپانسبل ہوں اور میں ڈیسیجن لیتا ہوں, سب کچھ ہے. چلیں جی آگے چلے پڑیں. اب آپ آگے چلیں تو وائس آف امریکہ اگین ایک بڑا نام ہے. وائس آف امریکہ میں فروری 2023 یعنی اسی سال کا کوئی 5 مہینے پہلے کی بات ہے, 6 مہینے, ذرا میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ ان کا انٹرویو نکال لیں عمران خان صاحب کے ساتھ, جس میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نہیں تھا, اٹ وازنٹ دا یو ایس, اٹ وازنٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, امریکہ نہیں تھا, یہ تو باجوہ تھا, جنرل باجوہ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور یہ امریکہ سے سازش نہ نہیں گئی. باجوہ صاحب امریکہ والوں کو کہتے تھے کہ عمران تو ہے ہی اینٹی یو ایس, اور یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو میں نے نہیں, امریکہ نے نہیں کیا, یہ باجوہ نے کیا ہے اور سارے سیاستدانوں کو ساتھ ملا کے کیا. یہ عمران خان صاحب کا تازہ موقف تھا. اب ایک بات میں اپنے تمام دوستوں کو بتا دوں کہ دیکھیے دنیا کے اندر آج جو حالات ہیں, پاکستان بے شک ہمارے بہت سے مسائل ہیں, بہرحال پاکستان ایک بڑا تگڑا ملک ہے, اور تگڑا ملک اس لیے ہے کہ پاکستان کی فوج تگڑی ہے. یہ ہمیں اچھا لگے برا لگے, ہمیں ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے, وی آر اونلی مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ, اور ہر ایک کو پتہ ہے ہماری اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے, اس لیے دنیا ہمیں ویلیو کرتی ہے. ہمارے پرابلمز, ہمارے مسائل, ہماری اپروچ بہت ہی فضول رہی ہے پچھلے 75 سالوں کے اندر, لیکن ہماری پھر بھی اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں. دنیا آپ کو اس لیے امپورٹنس دیتی ہے, وہ مختلف وجوہات کی وجہ پہ, نہیں تو ہم نے کوئی تیر نہیں مارا ہوا 75 سالوں میں. چلیں اب آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ پوزیشن تبدیل کر دی. پھر ذرا وہ گفتگو جو انہوں نے کانگریس وومن جو اور یا کانگریس مین جتنے بھی امریکہ کے ہیں, جن کے پاس پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے لابسٹ بھیجے کہ یار ذرا پاکستان میری جماعت کی لابنگ تو کریں امریکہ میں جا کے. بھائی امریکہ اگر آپ کو سازش کر کے نکال رہا ہے تو آپ لعنت بھیجیں امریکہ کے اوپر, آپ اپنے اینٹی امریکن ریٹرک کے اوپر جمے رہیں, اور کہیں امریکہ ہے سامراجی ریاست جس نے نکالا ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اندر ایک تگڑا وزیر اعظم ہو, انڈیپینڈنٹ وزیر اعظم ہو. بھائی مختلف ممالک کو آپ کے اوپر ایشوز ہوں گے, مختلف ممالک کو مختلف جو سربراہان مملکت ہیں ان کے دوروں پر, ان کی پالیسیز پر ایشو ہوتے ہیں. امریکہ کو بالکل آپ کے ماسکو کے دورے کے اوپر ہوگا, فائن, کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج بھی بہت سے ایسے معاملات ہوں گے, امریکہ کو پاکستان کی جو اسٹیٹ پالیسی ہے اس کے اوپر ایشوز ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس جی وہاں آ گیا, ڈونلڈ لو کی میٹنگ ہوئی اور بس جناب فٹافٹ آپ کا سب کچھ ہو گیا. اب ذرا میں آپ کو حقیقت بتا دوں آپ کی حکومت گئی کیسے. بھئی آپ کی حکومت اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی باجوہ صاحب کی, ساروں کو یہاں سے پکڑ کے نا گردن سے انہوں نے آگے کر کے لگایا تھا. اور اب میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے چودھری پرویز الہی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں مونس الہی صاحب, ایک دن انہوں نے بتایا ایسے, اور وہ بات یہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کیا ہے, ہمیں تو جو فیض صاحب ہیں وہ لٹرلی سب کو گردن سے پکڑ کے کہتے ہیں چلو بھائی جا کے ووٹ دو, چلو بھائی عمران خان کے ساتھ کھڑے رہو, چلو بھائی یہ سب کچھ کر لو. پچھلے سال عمران خان کی حکومت جب پرویز الہی صاحب کی دوبارہ بنی تو پرویز الہی صاحب کو عمران خان کے ساتھ رکھوانے والے دوبارہ, اور ان کو وزیر اعلیٰ بنانے والے اور عمران خان کو کہنے والے باجوہ صاحب تھے. باجوہ صاحب نے ساری سپورٹ عمران خان کو دی. اقتدار میں نکلنے کے باوجود بھی جو لو افیئر تھا سیاسی طور پر عمران خان کے ساتھ, وہ ان کا ختم نہ ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ تمام باتیں بھول جاتے ہیں, سلیکٹیو ڈسٹورشن کرتے ہیں. بہت مہربانی ہوگی آپ کی, برا نہ مانیے گا, پر گٹے گوڑے جوڑ کر جھوٹ بول دیتے ہیں. اب یہ وہ جھوٹ ہے بھائی جو سب کے سامنے, کوئی بڑی ریولیشن نہیں ہو گئی. ذرا اپنی عقل کو دیکھیں, اور یہ جو 2 انٹرویوز میں نے بتائے ہیں عمران خان صاحب کے انہیں دیکھ لیجئے, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب نے اپنی لائن کو کیسے پیٹ دیا. یعنی امریکہ کہتے رہے, اب اس کے اوپر تبدیلی لے آئے. تو ذرا سوچ کو کھولیے اور اس کے اندر نکل آئیے. اب ایک جو پرابلم ایریا ہے عمران خان کے لیے وہ کیا ہے؟ پرابلم ایریا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کر دیا. اب کیونکہ پاکستان میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہلے بھی بڑا تگڑا تھا, اب اس کے اندر مزید ترامیم کی گئی ہے. جو ڈاکیومنٹ مسنگ ہے, عمران صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میرے پاس وہ سائفر کی کاپی جو تھی مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی, مجھے نہیں. ارے بھائی آپ نے اس کے اوپر اتنا بڑا بیانیہ بنا لیا, سب کچھ کر لیا, اور آپ کو پتہ ہی نہیں اس کی کاپی کہاں ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے اس سٹوری کے اندر کہ جی جو یہ لیک ہوئی ہے اور یہ ڈاکیومنٹ سامنے آیا ہے, یہ جو سائفر کا جو سارا بھی ہے, یہ پاکستان کا کوئی ملٹری سورس ہے جس سے انہوں نے لی ہے. بھائی کوئی بھی جو ملک, کوئی بھی نیوز ایجنسی ہے وہ آپ کو ایکوریٹ سورس بتائے گی؟ کوئی بھی صحافی نہیں بتاتا یار.
کوئی بھی نہیں بتاتا, انانومس رکھتے ہیں. اب انہوں نے پاکستان کا ملٹری سورس بتا دیا, پی ٹی آئی کے پاس کیا پتا عمران خان صاحب نے خود بھجوایا ہو کسی کے تھرو کہ بھئی یہ ڈاکیومنٹ ہے, یہ میری لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے پاکستان کے اندر ایک ٹرموائل کریٹ کرنے کی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہے, کیسز میرے خلاف بنے ہوئے ہیں, تو لیٹس ٹرائی, اور یہ ایک اور میں حملہ کروں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ یار دیکھیں یہ تو ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود امریکہ کی جو سازش تھی ان کے خلاف اس سے خود ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اس کو فارغ کر دیا انہوں نے. اور بائی دا وے فروری کے اندر ہی میرے خیال میں شاید کوئی اتوار تھا, عمران خان صاحب نے اس دن اپنے جو ڈیلی ایڈریس کرتے تھے وہ لوگوں کو, وہ بیٹھ کر وہ یوٹیوب کے اوپر بھی ٹی ویز پہ بھی آتا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں امریکہ نہیں تھا, یہ تو باجوہ تھا جس نے مجھے حکومت بنائی, یہ تو فارمر آرمی چیف تھے جس نے میری حکومت کرائی. تو بھائی آپ کی حکومت بنائی تھی باجوہ صاحب نے اتحادیوں کے ساتھ مل کے, انہی باجوہ صاحب نے اتحادیوں کو صرف اتنا کہہ دیا کہ بھائی ہم کچھ نہیں کریں گے, آپ کی جو مرضی آپ کریں. طریقے عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. اس حکومت کو لانے والی بھی باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ بالکل ٹھیک ہو گیا جی. لانے والی کیسے؟ وہی اتحادی جو ادھر جا رہے تھے, جب ان کی رسیاں کھلی تو انہوں نے وہ سارے, کیونکہ اینٹی عمران خان تھے, وہ سارے گڑھ جوڑ بنا کے غیر فطری اتحاد کے طور پر ایک پی ڈی ایم کی حکومت بنا کے بیٹھ گئے. سمپل از دیٹ, بس, اور کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو لہٰذا میرے تحریک انصاف کے دوست اوور ایکسائٹ نہ ہوں, ذرا یہ تمام ریالٹی چیکس اور معاملات کو دیکھیں, غصہ نہ کریں. گالیاں دینا آپ کا حق ہے, ضرور دیں, لیکن حقائق میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں بدلے گا. کوئکلی آپ کو بتا دیا جائے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس ہے, عمران خان کے خلاف جو کیس ہے, ان کی جو اڈیالہ جیل منتقلی ہے شاید ہو جائے, کیونکہ میاں نواز شریف کی بھی ہوئی تھی اور عدالت نے کہا بھی ہے کہ منتقلی ہو سکتی ہے. اور پتہ نہیں کس نے کہا, میں نے تو آپ کو اسی وقت کہہ دیا تھا ایک اور جگہ وہ اٹک جیل تھی. اب وہ کس کی خواہش پر وہاں گئے ہیں وہ پتہ لگ جائے گا, حکومت کو بتانا پڑے گا. دوسری بات, نوٹس کر دیے انہوں نے الیکشن کمیشن کو اور تمام جتنے بھی فریقین ہیں ان کو. عمران خان نے پہلی ان کی جو میں نے کہا تھا استدعا کی کہ میری سزا معطل کی جائے تاکہ بھائی میں باہر ہوں, مجھے بیل ہو. میاں نواز شریف کو, مریم نواز شریف کو اور ان کے جو داماد ہیں کیپٹن صفدر, ان کو سزائیں ہوئی تھی جولائی 2018 میں. وہ جب وہ آئے جولائی میں اریسٹ ہوئے, اپیلیں انہوں نے فوراً فائل کر دی تھی. بیچ میں وقت گزرا, سپٹمبر کے اندر میاں نواز شریف کیونکہ العزیزیہ میں بھی تھے, کنوکٹڈ تھے, اس لیے ان کو بیل ایون فیلڈ میں مل گئی تھی, العزیزیہ کی نہیں ملی تھی اس وقت. تو ایون فیلڈ کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے جو شوہر ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب, ان کو سپٹمبر کی 19 تھی 2018 کی, جب ان کو پہلی بیل مل گئی تھی اس کے اندر. تو اور ان کی بیل مل گئی تھی, سزا معطل ہو گئی تھی, لیکن اپیلیں تو آپ کو پتہ ہے بڑا لمبا عرصہ چلی. تو عمران خان کے بارے میں اگر ان کی کوئی اور کیس تگڑا نہیں ہو جاتا تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو بھی بیل مل جائے گی, 15 دن میں مل جائے, 20 دن میں مل جائے, لیکن مل جائے گی, کیونکہ پریسیڈنٹ موجود ہے. وہاں سزائیں 7 سال اور 1 سال اور میرے حال میں 11 سال میاں نواز شریف صاحب کی تھی, پھر بھی سزا معطلیاں ہو گئی تھیں اور ان حالات میں بھی ہو گئی تھی. تو مجھے لگتا ہے عمران خان کی تو 3 سال کی سزا ہے, ان کی سزا معطلی اس کیس کے اندر ہو سکتی ہے. ہاں, اب پرابلم کیا آ رہا ہے عمران خان کے لیے, یہ سائفر والا معاملہ, کیونکہ یہ ڈاکیومنٹ عمران خان کہہ رہے ہیں مسنگ ہے, اور یہ ڈاکیومنٹ سرفیس ہو گیا ایک یو ایس بیسڈ نیوز ایجنسی کے پاس, اور یہ لیک ہے ان کے پاس, تو کوئی چھوڑے گا تو نہیں, اور وہ اب سارے اس کے اوپر سلسلہ چل پڑے گا. کہاں جا کے رکتا ہے, کیا ہوتا ہے, اور یہ معاملہ ہے, وہ القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے, اور بہت سے ایشوز ہیں. ابھی پرابلم عمران خان صاحب کے لیے ہے, اور میں بحیثیت ایک پاکستانی چاہوں گا ان کا ڈیو پروسیس ان کو ملے اور فیئر ٹرائل ملے. مجھے لگتا ہے, میں بحیثیت ایک پاکستانی سمجھتا ہوں کہ فیئر ٹرائل ان کو ابھی تک مکمل طور پر شاید اس کیس کے اندر نہیں ملا, لیکن عدالت کو ان کو باقاعدہ طور پر ان کے وکلاء کو سننا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے, یعنی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے. تو یہ تھا جناب آج کا معاملہ. آپ اس ولاگ کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. شکریہ.